خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا۔ پاکستانی قوم اس وقت آزمائش کی گھڑیوں سے گزر رہی ہے اور مصائب و مشکلات کے اندھیروں میں سرگرداں ہیں۔ زندہ اور بیدار مغز قوم وہ ہوتی ہے جو خود احتسابی کے ذریعے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں کا جائزہ لے کر ان کی تلافی کرتی ہے اور اپنا کھویا ہوا وقار اور مقام بحال کر لیتی ہے، جبکہ ناکام اور مردہ قوم وہ ہوتی ہے جو اپنی ناکامیوں، نامرادیوں اور مصائب و آلام کا الزام دوسروں پر لگا کر خود رونا دھونا شروع کر دے اور بے بس، مجبور اور مظلوم بن کر ہاتھ پر ہاتھ دھر کر بیٹھ جائے۔ ایسی بے حس قوم کو زمانہ اپنے پاؤں تلے روند ڈالتا ہے اور انہیں غلامی اور ذلت کی زنجیریں پہنا دیتا ہے، جبکہ زندہ و جاوید قوم ان غلامی کی زنجیروں کو توڑنے، ذلت سے نکلنے اور کامیابی و کامرانی کے زینے پر چڑھنے کے لیے کمر بستہ ہو کر میدان عمل میں اتر آتی ہے۔ قرآن حکیم کی سورۃ الرعد کی آیت نمبر 11 میں بھی اللہ رب العزت نے ایسی ہی قوم کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم، بے شک اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے آپ میں تبدیلی پیدا کر ڈالیں۔ آج پاکستان میں بھی دینی اور اخلاقی اقدار کی پامالی، عریانی اور فحاشی، بے راہ روی، بے شرمی و بے حیائی اور بےہودگی ہمارے گھروں تک پہنچ چکی ہے، جس سے ہمارا دینی و مذہبی اور اسلامی و نظریاتی تشخص مجروح ہو چکا ہے۔ ان تمام امور کا اگر ناقدانہ جائزہ لیا جائے تو یوں کہنا مناسب ہوگا کہ پاکستانی سیاست کو بچانے اور ریاست کے وجود کو ختم کرنے کی گناؤنی سازش تیار ہو رہی ہے۔ وہ ریاست جو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر حاصل کی گئی، وہ ریاست جو ہمارے آباء و اجداد نے بے پناہ جانی اور مالی قربانیاں دے کر حاصل کی، وہ ریاست جس کے لیے ہماری ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں نے اپنی عزت و ناموس کی قربانیاں دی، وہ ریاست جس کے لیے مشائخ و علماء نے خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری کا فریضہ ادا کیا، وہ ریاست جس کے لیے نوجوانوں نے اپنی جوانی کو داؤ پر لگایا، جسے ایک آزاد اور خود مختار اسلامی فلاحی ریاست گردانا گیا، جس ریاست کو حاصل کرتے وقت شیعہ سنی ایک تھے، جس کا منشور اخوت اور مساوات، عدل و انصاف اور اقتصادی و معاشی استحکام قرار دیا گیا۔ لیکن افسوس کہ ایرانی انقلاب کے بعد اس ریاست کو ظلم و ناانصافی، دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی بھینٹ چڑھا دیا گیا۔ سادہ لوح پاکستانیوں کو ایران کے ایجنٹوں نے بہلایا، نام نہاد ذاکرین نے ان کے دل و دماغ کو تعصب اور فرقہ واریت سے ایسے بھر دیا کہ وہ دین و مذہب کے نام پر غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنے پاکستانیوں کا خون پانی کی طرح بہا رہے ہیں۔ میری پاکستان میں رہنے والے تمام پاکستانی شیعہ سنیوں سے دلی درخواست ہے کہ خدا را یہ ملک ہمارا ملک ہے، یہ ملک 19 کروڑ پاکستانیوں کا ملک ہے، اسی سے ہماری بقا ہے، تو پھر کیوں ہم غیروں کو خوش کرنے کے لیے اپنوں کا خون بہا رہے ہیں؟ کیوں ہم اپنے دوست اور دشمن میں تمیز نہیں کرتے؟ کیوں ہم ایک نہیں ہو جاتے؟ برادران اسلام، ضرورت اس امر کی ہے کہ عوام اپنے دوست اور دشمن میں تمیز کر کے ان کے ناپاک عزائم کو خاک میں ملاتے ہوئے اپنی ریاست کو بچانے کے لیے متحد اور متفق ہو جائیں۔ لہٰذا اگر قوم حقیقی طور پر تبدیلی چاہتی ہے اور ریاست کو بچانا چاہتی ہے جس میں ان کی اپنی بقا بھی مضمر ہے، تو پھر اسے لسانی، قومی، مذہبی اور سیاسی اختلافات کو پس پشت ڈال کر دشمن کے خلاف سیسا پلائی ہوئی دیوار بننا ہوگا، تب جا کر دہشت گردی کا خاتمہ ہوگا، عزت و حرمت ملے گی، ملک کی سالمیت کا تحفظ ہوگا، آزادی اور خود مختاری کا تحفظ ہوگا، پاکستان، پاکستانی ریاست اور پاکستانی عوام کا تحفظ ہوگا، جس میں پھر راتوں کو کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، ہر چہرے پر مسکراہٹ ہوگی، ہر ایک کو بنیادی ضروریات میسر آئیں گی، پاکستان کا نام روشن ہوگا اور دنیا کے نقشے پر سپر پاور بن کر ابھرے گا انشاءاللہ۔